السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا اس کتاب کا آخری سبق ہے انشاءاللہ، القواعد الاربع، جس میں ہم نے 4 بنیادی قاعدے پڑھے تھے عقیدے کے متعلق۔ چاروں قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں، آج صرف ہم نے سابقہ اور آج کے دور کے مشرکین ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے، ہم نے پچھلے ہفتے یہ ذکر کیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک تھے اور جو آج کے مشرک ہیں ان میں فرق ہے۔ یعنی وہ جو مشرک تھے نا، وہ آج کے مشرکین سے تھوڑے کم درجے کے، ان کا یعنی سنگینی کم تھی، یا وہ شرک کی دلدل میں بنسبت آج کے مشرک کے کم پھنسے ہوئے تھے۔ آج کا جو مشرک ہے وہ زیادہ دلدل میں، کہہ لیں گمراہی کے اندر زیادہ ہے، اس کی گمراہی زیادہ ہے آج کے مشرک کی۔ اب اس کی دلائل ہم نے ذکر کیے تھے پچھلے ہفتے، لیکن صرف ایک ہی مین ہم نے نقطہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم 10 نکات مزید پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ والا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے، یعنی اس کتاب کے مصنف جو ہیں انہوں نے کیا۔ اور آخری، یعنی یہ بات شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کا جو اختتام ہے اس کے حوالے سے، کہ جب ہمارے ہاں جو جتنے بھی عام طور پہ علماء ہیں، جب وہ کتاب کوئی لکھتے ہیں، کوئی تحریر ہوتی ہے یا اس سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، تو واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے انسان کے اندر عاجزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے کہ وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ اس سے انسان غرور تکبر سے بھی بچے، اور اہل علم کا یہ طریقہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے ہر چیز کا علم ہے، بلکہ بہت سے ایسے سوال ہوتے ہیں جن میں وہ جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں لا ادری واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی مجھے نہیں پتا۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا تو ایک قول ہے کہ جو بندہ ہر سوال کا جواب دے، یعنی ہر سوال کا جو اسے پوچھا جائے اس میں کسی میں وہ لا علم نہ کہے، تو وہ پاگل ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز کا اس بندے کو علم۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے پتہ ہے کہ جو سوال کیا کسی شخص نے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ اور حقیقت میں جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ پیغمبر کی شان کے یا ان کے جو منزل ہوتی ہے اس کے خلاف ہے، ان کے نشان نہیں تھا، تو انہوں نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی دیکھیں گے اہل علم کی کتابیں ہیں، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اہل علم ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے، بلکہ واللہ اعلم جواب دینے کے بعد بھی کہیں گے، اور جواب نہیں آتا تب بھی یہی کہیں گے۔ تو ایک اچھا طریقہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وصلی اللہ علیہ نبی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اس کتاب کا جو اختتام ہے وہ امام صاحب نے درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جاتا ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی کوئی مجلس ہے، اس کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا اللہ کی حمد کے ساتھ ہو، اور درود شریف سے ہو، اور اختتام بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے نا لوگ نہیں اس کا اہتمام کرتے، لیکن میں نے یہاں پہ سعودیہ میں لینگویج کورس کر رہا تھا، یعنی ایک تو ہے ہماری دینی پڑھائی وہ الگ ہے، لیکن لینگویج کورس میں بھی میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو آ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہو۔ یعنی کوئی بھی کلاس پڑھا رہے ہیں، چاہے آپ وہ گرامر کی کلاس ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ٹیچر ہے، یا کوئی اس کا درس وغیرہ ہوتا ہے، یا کوئی آپ ان میں کوئی دنیاوی کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، تو کوشش کیا کریں تو بسم اللہ سے آغاز ہو، یا یعنی اللہ پہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ مختصر سا مقدمہ آپ کر لیں، لیکن اختتام بھی اس سے ہونا چاہیے اور آغاز بھی اسی سے ہونا چاہیے۔ ان کی بڑی برکات ہوتی ہیں کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، اس کی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ لازمی کیا کریں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مصری اساتذہ تھے، اسی طرح یمنی، اردن کے، سوڈان کے، سعودی، جتنے دنیاوی سبجیکٹ بھی پڑھانے آتے تھے، کوئی دیگر معاملات ہوتے، لیکن ہمیشہ ان کی جو گفتگو کا آغاز ہوتا تھا وہ درود شریف سے ہوتا تھا، اور اختتام بھی درود شریف سے ہوتا تھا۔ تو اسی طرح اہل علم جو ہے وہ کتاب کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی حمد بیان کر کے، درود شریف کر کے، اس کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور جب اختتام ہوتا ہے تو یہ بھی اہل علم کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی باتوں کا، اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے، یعنی ایک تو نارمل روزمرہ کی گفتگو اس کی بات نہیں کر رہا،
یعنی جب آپ کسی خاص موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں، چاہے آپ کسی اسکول کے ٹیچر ہیں، یونیورسٹی کے یا کالج میں پڑھاتے ہیں، تو آغاز چاہے آپ نے میتھمیٹکس پڑھانی ہے یا کوئی بھی پڑھانا ہے، تو آغاز بھی اس چیز سے کریں اور اس طرح اختتام بھی اسی پہ کریں۔ ہمارے یہاں اس چیز کو اتنا وہ کر لیا گیا کہ آپ آج جب کریں گے تو لوگوں کو تعجب ہوگا اس چیز کے اوپر، حالانکہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، کوئی اہم خطاب کرنا ہوتا تھا، تو رسول اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف سے کیا کرتے تھے، جیسے کہ جمعے کے اندر ہم سنتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ پچھلے ہفتے اس نقطے پہ ہم بات نہیں کر سکتے، اس لیے اس پہ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا یہ جو چوتھا قاعدہ ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جو چوتھے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کے اعتبار سے ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں نا، وہ پہلے زمانوں کے مشرکوں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پہلے مشرکین خوشحالی کے دنوں میں شرک کرتے تھے اور سخت مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، جبکہ آج کا جو مشرک ہے وہ دونوں حالتوں میں ہی اللہ سے شرک کرتے ہیں، چاہے مصیبت ہو یا خوشحالی ہو، دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب اس کے اوپر 10 نکات جو ہیں وہ ہمارے یہاں سعودیہ کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، مسجد نبی میں بھی ان کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہے یہیں ریاض کے، اور یوٹیوب پہ ان کے کافی آپ کو لیکچرز مل جائیں گے بہت۔ خاص طور پہ اگر کوئی باقاعدہ صحیح علم سیکھنا چاہتا ہے تو ان کو سن بھی سکتا ہے، شیخ صالح العثیمی، شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی حفظہ اللہ۔ انہوں نے اس کتاب کی جو شرح کی تو اس میں انہوں نے 10 نکات، یعنی اس میں تفصیل یہ ذکر کی۔ ہماری جو کتاب ہے، جو ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا عقیدے کا، قواعد الاربعہ، یہ تو مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ، جو امام عبد الوہاب رحیم محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، لیکن ان کی یہ جو گفتگو ہے، یہ جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے مشرکوں سے زیادہ آج کے مشرک جو ہے نا وہ سخت ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے 10 نکات ذکر کی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا انسان خوشحالی میں ہے یا بدحالی میں ہے، عموماً یہی ہوتی ہے، یا خوش ہوتا ہے یا وہ نارمل۔ خوشحالی سے مراد ہے کہ نارمل حالات ہیں، یہاں پہ خوشحالی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت خوشی منا رہا ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ یا اس کی حالت جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے، یا وہ حالات اس کے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلے مشرک جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف خوشحالی میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، جب سخت مصیبت میں ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے، جبکہ موجودہ دونوں حالتوں میں غیر اللہ کو ہی پکارتے ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہو گیا، یعنی سابقہ مشرکین میں اور آج کے مشرکین میں پہلا فرق کیا ہے؟ کہ پہلے جو مشرکین تھے وہ صرف خوشحالی میں شرک کرتے تھے، جب مصیبت آتی تھی تو اس کے بارے میں اللہ نے فائدہ رکھی، وہ فلفل کی دعوا اللہ مخلصین له الدین، کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، طوفان آ گیا، پتہ چل گیا بھی بچت نہیں ہونی، تو مخلصین له الدین، پھر سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہے، پکار رہے ہیں صرف اللہ کو، پکار رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کر رہے ہیں۔ وہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ تھا، تو کشتی میں سوار ہوئے، مکہ سے بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے طوفان آ گیا اور پھنس گئے۔ اب وہ سارے گئے جی اللہ کو پکاریں گے، انہوں نے کہا بھی مسئلہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت دیتے ہیں، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ واپس آئے اور اسلام قبول کر لی۔ تو جس کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے گا وہ سمجھے کامیاب ہے، کہ مشرکین جو تھے وہ خوشحالی میں، جو اس دور کے مشرکین تھے، لیکن آج کے جو مشرکین ہیں ان کی حالت اس سے بدتر ہے، کہ وہ دونوں حالتوں میں ہی اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے مشاہدے پہلے ہم سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن اب ہمارے کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے، تو اب ہم باقاعدہ ویڈیوز میں بھی دیکھ رہتے ہیں تو باقاعدہ اسی چیز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک لوگوں نے ویڈیوز میں بھی بولا ہے، کتابوں میں تو لکھا ہوا پہلے بھی، کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی پیر کی مثال دی، غالباً جنید بغدادی کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، کہ وہ اللہ کو پکار رہے تھے، تو وہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی دریا کراس کرنا تھا یا کیا تھا، تو ان کا مرید بھی ان کے کہنے پہ جب اللہ کا نام لیا تو وہ ڈوبنے لگا، اور جیسے ہی اس نے جنید کو پکارا تو وہ تیرنے لگا، تو اس نے کہا پہلے تم ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہو، پہلے جنید تک تو پہنچو، بعد میں اللہ تک پہنچنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدھی سیدھی شرک کی کفر کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس پہ دلائل بھی من گھڑت جھوٹے۔ تو بہرحال ایک تو یہ فرق ہے، دوسرا جو فرق ہے وہ ہے کہ پہلے مشرک ان کی عبادت کرتے جو اللہ کے مقربین تھے، جو اللہ کے نیک لوگ تھے، جیسے سورہ نوح کے اندر ہے نا، وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، وہ کیا جو 5 لوگوں کا ذکر ہے، تو صحیح بخاری میں اس کی تفسیر ہے، یعنی کہ وہ 5 لوگ جو تھے نا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، یعنی جو سب سے پہلا شرک شروع ہوا نا زمین پہ، وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے نا، وہ نیک لوگوں کے اندر یا کسی کی محبت کے اندر غلو کرنا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، فرشتے ہوں، یا کوئی نیک انسان ہو۔
غلو ہمیشہ جو ہے نا وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، کہ آپ کسی کی جو تعظیم ہے اس کو اس قدر زیادہ کر دیں کہ اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیں، یا وہ صفات ماننی شروع کر دیں جو اس کی نہیں ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ گستاخ ہے۔ یعنی جو جس کا مرتبہ ہے اس کو اسی پہ رکھنا چاہیے۔ تو لیکن اس دور کے جو مشرک تھے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، یا عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائی بھی مشرک ہیں، یہودی بھی مشرک ہیں، اسی طرح شرک تو کرتے ہی ہیں لوگ۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے جو شرک شروع کیا تھا، اس میں آغاز کس طرح ہوا تھا کہ وہ نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی انہوں نے مورتیاں یا تصویریں بنا لی، تعظیم کے لیے، عبادت کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی، یہ یاد رکھیں۔ عبادت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، شیطان یکدم نہیں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کفر کر لیں یا شرک کر لیں، وہ اس کے خطوات الشیاطین اس کو بولتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے انسان کو۔ پہلے یہی ہوتا ہے کہ محبت ہے، چلیں جی ان کی کو صورت بناتے ہیں، اور ان کی جو مقصد تھا، نیت صحیح تھی۔ مقصد کیا تھا کہ جب ہم، اب یہ نیک لوگ چلے گئے ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کی ہمیں رغبت ہوتی کہ ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، اب وہ نہیں ہے تو ہم ان کی کوئی تصویر یا بت بنا لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے ہمیں اللہ کی یاد آئے گی، ہم اللہ کی عبادت اچھے سے کر سکیں، یہ ان کی نیت تھی شروع میں۔ لیکن جو آنے والی نسل تھی ان کو شیطان نے کہا بھی یہ ہمارے تو باوجود ان کے آگے رکھتے تھے، اور یہ آگے پھر اللہ کی طرف، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ ان کی عبادت شروع کر دو، لیکن جو تیسری چوتھی نسل آئی اس نے ڈائریکٹ انہیں کو ہی پکارنا شروع کر دیا، انہیں سے ہی مدد مانگنی شروع کر دی، اور یہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دور کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے تھے نا ان کو مانتے تھے، ان کو یعنی شرک میں یا عبادت میں شریک بناتے تھے، لیکن جو موجودہ مشرک ہے وہ گناہ گاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، جو کوئی ننگا دڑنگا، کوئی نشئی چرسی بھنگی، کوئی ذہنی مریض ہے، کسی کا کوئی پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، نہ اس کو نہانے کا پتہ، نہ دھونے کا پتہ، نہ اس کو کلمہ آتا ہے، نہ کوئی نماز آتی ہے، نہ لینا نہ دینا، ان لوگوں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو پہلے مشرکین جو تھے وہ کم از کم اس معاملے میں یہ کرتے تھے کہ وہ نیک لوگوں کو ہی اللہ کا شریک بناتے تھے، یا ان کی عبادت کرتے تھے، یا ان کی سفارشیں ڈالتے۔ آج کا مشرک اس لحاظ سے زیادہ بدتر ہے کہ وہ جن لوگوں کو اللہ کا مقرب سمجھتا ہے، وہ اللہ کے مقرب تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انتہائی پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ کوئی شریعت کا عمل ان کی شکلوں پہ نظر آتا ہے، پھٹکاریں پڑی ہوتی ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا نقطہ یہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ پہلے مشرک غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انبیاء کی دعوت پر تعجب کرتے تھے، یعنی وہ عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جس کی بھی عبادت وہ کرتے تھے، لیکن جب ہم کسی نبی کی دعوت ان تک پہنچتی تھی بڑا تعجب کرتے تھے بھی یہ کیا۔ جبکہ موجودہ مشرک جو ہے نا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسے انبیاء کی دعوت اور دین اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے تیسرا جو ہے، کہ پہلے جو مشرکین تھے نا، وہ یہ تو ہوتا تھا کہ نبی آتے تھے وہ کہتے بھائی ٹھیک ہے، ہم نے نہیں اپنا کوئی، ہم قالوا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا باوجداد کو اسی طریقے پہ پایا ہے، یا تم جیسے وہ ابو لہب نے کہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت دعوت دی نا اعلانیہ، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے اور یہ، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایک اللہ کی بات کرو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کیا ہم اب ایک معبود بنا لیں، باقی سب کو چھوڑ دیں؟ تو وہ یہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو دین نہیں سمجھ، اسلام سمجھ کے نہیں چھوڑتے۔ آج کا جو مشرک ہے نا، وہ اس شرک کو ہی اسلام کا نام دے رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آج کا جو مشرک ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہی اسلام ہے، انبیاء کی یہ دعوت ہی یہ ہے، قرآن کی آیات سے شرک ثابت کر رہا ہے، غلط معنی بیان کر رہا ہے، ضعیف من گھڑت روایات لوگوں کو سنا سنا کے شرک کی دعوت دے رہا ہے، شخصیت پرستی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور جو اس کے خلاف ہے، یعنی جو اصل انبیاء کی دعوت ہے اسی کو گستاخی بنا رہا ہے۔ جو بندہ توحید کی طرف بلانے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتا ہے، جو ان کے پیغام کو نشر کرنے والا ہے، اسی کو انہوں نے گستاخ بنا دیا۔ یہ اس سے زیادہ سنگینی ہے جو اس دور کے مسلم۔ چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مشرک جو تھے نا، وہ اپنے معبودان باطلہ جو تھے، جو بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ کلی طور پر کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، یعنی اس کائنات کا نظام جو ہے نا کلی طور پر وہی چلا رہے ہیں۔ جبکہ یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو آج کے مشرک ہیں، وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کسی نے غوث پاک کو ساری کائنات کا نظام دیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے لیے تو انہوں نے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں نا۔ اللہ کو تو نہ ان کی کسی دعوت میں نظر آتا ہے، نہ کوئی معاملہ ہے ان کو، تو بس کسی نے غوث پاک کو کہہ دیا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا، اس پہ مناظرے کر رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بنا لیا، کسی نے سیدنا علی کو مشکل کشا بنا لیا، کسی نے کسی کو بنا لیا، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کائنات کا نظام، موت، زندگی موت کا،
سزا جزا کا سارے معاملات انہوں نے دنیا میں بھی ان کو دیے ہوئے، آخرت میں بھی انہوں نے یہ کنسیپٹ بنایا ہوا ہے۔ اور جو ان کی صحیح دعوت دینے والے ہیں، جو اصل خالص انبیاء کی دعوت ہے، قرآن و سنت کی دعوت ہے، وہ اگر کوئی بندہ بیان کرتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے۔ یعنی آج بالکل معاملات انہوں نے الٹ کر دیے، تو اس اعتبار سے بھی جو آج کا مشرک ہے وہ پہلے مشرکوں سے زیادہ گمراہ ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ پہلے مشرک اس لیے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ یہ معبودان یا معبود اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے، جیسے ہم نے سورہ زمر کے آیت نمبر 3 کا ہم نے پڑھا تھا۔ کوئی کہتے تھے کہ ہم یہ ہمارے سفارشی ہیں، ڈائریکٹ ان کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں، عبادت ہی ہے یہ کہنا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن کم از کم یہ کہ ان کے اپنے اس باطل عبادت کا یا اس عمل کا ان کے پاس یہ عذر تھا، وہ یہ پیش کرتے تھے، تعویل کرتے تھے بھی ہم ان کے آگے اور ان کے ہمارے سفارشی ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان سے آگے آتے ہی آگے کرتے ہیں۔ جبکہ موجودہ دور کا مشرک جو ہے نا مستقل عبادت ہی انہیں کی کرتا ہے۔ اب ان کو اصل میں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کا بھی نہیں پتہ، دعا کو وہ عبادت نہیں سمجھتے، پکارنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، دعا کرنا ہی عبادت ہے۔ تو وہ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ان سے کہنا، آج کل وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم نے اگر اپنے پیر کو راضی کر لیا، آگے یہ جانے اور اللہ جانے، قیامت والے دن یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ میں نے ایک شخص سے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو اس کو میں نے ایک دفعہ ایسے ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، نہ وہ روزے رکھتا ہے، اور میوزک شوزک اور ادھر کھانے گانا بجانا اور دیگر معاملات میں، اور وہ اپنے بتا بھی رہا تھا کہ بھی میں ہر جگہ چلا جاتا ہوں، میں درباروں پہ بھی چلا جاتا ہوں، میں فلانے کی طرف بھی چلا جاتا ہوں، فلانے کی طرف بھی چلا جاتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھا ہے تو اس کے اوپر کوئی عمل بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں تو ہمیں ایسا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یعنی ان سے بڑھ کے کون تھا جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا تھا؟ سب سے زیادہ سمجھنے والے، اس کے باوجود انہوں نے عمل کیے، جس کا مطلب ہے کہ عمل کریں گے تو معاملہ سیدھا ہے، یہی اصل میں حقیقت ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش تو کرنی ہے نا، یعنی کرنی ہے۔ تو کہنے لگا جی بس پھر ہمیں کیا ضرورت ہے، جب انہوں نے سفارش کر دی تو بس انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کا یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے، بعض کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو پیر ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں، اگر ان کو ہم نے راضی کر لیا، یہ آگے ہمیں چھڑا لو۔ ان کا دعویٰ خود کا بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو باطل طریقے سے مال کھانے لوگوں کا، ان کو تو ظاہری بات ہے موجے لگی ہوتی ہیں، بھوکے مارے ہوتے ہیں، پیر بن گئے یا اس طرح کی ان کی دیہڑیاں چل جاتی ہیں، کاروبار انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے تو نہیں لوگوں کو بتانی حقیقت، لیکن جو ان کی حقیقت اشکار کرتا ہے اس کے اوپر وہ کر دیتے ہیں بھئی یہ جو ہے نا گستاخ ہے۔ تو آج کا جو مشرک ہے وہ ڈائریکٹ انہیں کی عبادت کر رہا ہے، ان کو ہی سجدے کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ نام نہیں مانتے نہیں ہیں جی یہ ہے، جو مرضی کر لیں، ڈائریکٹ تو نہیں کہیں گے نا کہ بھی ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو نہیں جی ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو تعظیم ہے، یہ ہے وہ، جو مرضی کہہ لے، نام چینج کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ شراب کا نام اگر کسی نے یہ لکھ دے کہ یہ تو جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے، یا موسیقی کا نام رکھ لیا ہے، تو اسے وہ جائے، اس کا حکم بدل نہیں جائے گا، حکم اس کا وہی رہے گا۔ نام اگر کسی نے شراب کی بوتل پہ روح افزا کی لیبل لگا کے پی رہا ہے کہ میں روح افزا پی رہا ہوں، تو وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، خود کو بیوقوف بنا رہا ہے، لوگوں کو بھی بنا رہا ہے۔ تو عبادت کہا کس کو جاتا ہے؟ یہ میں نے اصول ثلاثہ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں تفصیل سے ذکر کیا تھا، پچھلے ہفتے میں نے لنک بھی سینڈ کیے تھے یوٹیوب سے، آپ وہ دروس بھی سنیے گا مزید تفصیل دیکھنے کے لیے۔ تو مقصد بات کرنے کا کہ آج کا جو مشرک ہے نا وہ عبادت ہی ان کی کرتا ہے، پہلے جو تھے نا وہ ڈائریکٹ ان کی بات نہیں، وہ کہتے تھے ہماری ان کے آگے، ان کی آگے ہے، ہم ان کی سفارش، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ چھٹا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ توحید کی تین اقسام ہیں۔ قرآن کو اور حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو توحید کی یعنی اللہ کی وحدانیت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ کی جو ربوبیت ہے اس میں رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جس نے آپ کو پیدا کیا، جو خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا سارا نظام، اس کے اندر صاف، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ سارے سمجھ لیں توحید ربوبیت میں آتے ہیں۔ کسی کو زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، اولاد دینی نہیں دینی، بیمار کرنا، شفا دینا، اے ٹو زیڈ، یہ ساری ربوبیت کے اندر آتی ہیں یہ والے۔ ایک ہے الوہیت کہ اللہ ہی کو معبود ماننا، جب ہم نے رب مان لیا تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی، صرف اسی کی ہوگی۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے ان کا تعلق قلبی دل کے ساتھ ہے، ظاہری اعمال کے ساتھ ہے، جو بھی ہے، ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس میں کسی کو کوئی شریک نہیں، نہ اس میں کوئی نبی شریک ہونا چاہیے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ جن، کوئی بھی نہیں۔ تو پہلے جو مشرکین تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، تو قرآن پاک کی کئی آیات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو
کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو کہیں گے لیکون اللہ اللہ، کہ اللہ نے بنایا، وہ اللہ کا نام لیں گے، اللہ نے کیا۔ لیکن آج کا جو مشرک ہے، یعنی وہ جو مشرکین تھے وہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، نہیں یہ تو مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تب وہ کہتے تھے کہ نہیں، عبادت صرف ہم نے ایک ایک اللہ کی نہیں کرنی، اس میں فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی لات عزا منات یہ بھی ہیں۔ لیکن جو آج کا مشرک ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے، الوہیت میں بھی، اسماء و صفات میں بھی۔ اسماء و صفات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یا اللہ کی جو صفات ہیں ان میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا وہی صفات یا وہ نام جو ہے نا کسی کے اور کے لیے استعمال کرنا۔ تو آج کا مشرک اس اعتبار سے بھی زیادہ بڑا مجرم ہے کہ وہ آج ربوبیت میں بھی شرک کر رہا ہے۔ ربوبیت میں کیا ہے کہ کائنات کا نظام یا زندہ کرنے کا، مارنے کا آپ نے سنے ہوں گے۔ آج کل تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے جی۔ سوشل میڈیا جو بندہ بھی استعمال کرتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں تو اس کے نظروں سے گزرا ہی ہوگا کوئی نہ کوئی کلپ کسی نہ کسی ایسے بندے کا، کو کسی نے کہا ہوگا جی وہ فلاں کے سامنے گئے، مار گیا، اس کو زندہ کر دیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قبر کے اندر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ ساری جو سٹوریاں ہیں کس کی ہیں؟ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے، کسی کو زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، بیمار کرنا ہے، شفا دینی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے کام، یہ انہوں نے مخلوق کو سونپے ہوئے ہیں۔ تو ربوبیت کے اندر بھی شرک کر رہے ہیں، الوہیت میں تو کر ہی رہے ہیں، عبادت تو غیر اللہ کی کر ہی رہے ہیں۔ اور جو اسماء و صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ غنی ہے، یہی ساری صفات انہوں نے دوسروں میں ڈالی ہوئی ہیں۔ نام بھی کہ انہیں ایسے رکھے ہوتے ہیں جو نام ہی شرکیہ ہوتے ہیں، کسی نے اپنا نام عبد الرسول رکھا ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی سر، جی معذرت، کوئی نیٹ ڈس لیکن کٹ رہی ہے، آواز آ رہی ہے لیکن کٹ رہی۔ نیٹ دوسرا وعلیکم السلام نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا شاید، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سر، ابھی ہو جائے گا صحیح ابھی بھی واضح نہیں ہے۔ میں ابھی دوسرا نیٹ چلا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ ہو جائے گا مسئلہ۔ جی اب آواز صحیح آ رہی جی ابھی آئی ہے سر۔ ہے؟ جی اب صحیح آئے گی، ہم نے دوسرا نیٹ آن کیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو سابقہ مشرک تھے ان کا جو شرک تھا، وہ وہ صرف الوہیت میں کرتے تھے، عبادت کے معاملات میں۔ ربوبیت کو کسی حد تک وہ مانتے تھے، اگرچہ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رب، اللہ کو رب مان لیا جاتا ہے نا، اگر اسی میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہے نا تبھی انسان الوہیت میں، اللہ کی جو توحید الوہیت ہے اس میں شرک کرتا ہے۔ لیکن وہ کم از کم یہ کئی چیزوں پہ مانتے تھے کہ زندہ کرنے والا، مارنے والا، بارشیں برسانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن آج کے مشرک سارے جو معاملات ہیں سارے توحید الوہیت سے ریلیٹڈ ہوں، اور یا ربوبیت سے یا اسماء و صفات، یہ سارے انہوں نے مخلوق کو سونپے ہیں۔ ساتواں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ مدفون، یعنی جس کو دفن کیا گیا، یا زندہ اولیاء و صالحین کے پاس جانا اور ان کا قرب حاصل کرنا، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، جبکہ پہلے مشرک ایسے نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی دربار پہ یا ایسی جو چیزوں نے مزارات بنائے ہوئے، جو فی نفسی پہلی تو بات ہے کہ ہم یہ مزار ہی غلط ہے بنانا، کسی قبر کو پختہ کرنا ہی غلط ہے، تو مزار بنانا یا اس کے اوپر جانا یہ تو بات کی بات ہے نا۔ پہلے تو اسی پہ بات ہونی چاہیے، بعض لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ نہیں یار ان قبروں پہ، مزارات پہ نہیں جانا چاہیے۔ بھئی جانے والی بات بات کی ہے، اس کو بنانے کے اوپر بات کریں گے، کیا قبر کو پختہ کر کے بنانا یہ جائز ہے؟ جب یہی جائز نہیں ہے تو اگلی بات تو بات کی بات ہے نا۔ اس بنیادی نقطے کو پھر اگر بندہ سمجھ لے، کیونکہ یہ سبب بنتا ہے، یہ سیم وہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 4-5 دن پہلے بھی ایسے لوگوں پہ لعنت کی، خاص طور پہ یہودیوں کے اوپر، یہود و نصارہ پہ، جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو، کوئی نیک فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ تو یہ سٹارٹنگ میں ڈائریکٹ اس مقصد، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ سجدہ گاہ بنانے، بعض ایک جہاز گاہ ہوتی جائیں گے جی چلے، مقصد کیا ہوتا ہے وہاں پہ جانے کا کہ ہم ادھر آئیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج کیوں جاتے ہیں، بندہ پوچھے بھی وہاں کیا لینے جا رہے ہیں؟ قبرستان جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک تو اسے عبرت حاصل کرنا، ان کو دیکھ کے آخرت کی یاد تازہ کرنا، اور دوسرا وہ صاحب قبر کے لیے یا جو بھی وہاں پہ مدفون مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کرنا، جو مین بڑے مقصد ہیں، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ قبرستان جانے کا کیا مقصد ہے، ان کے لیے دعا کرنا، یہی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کا بھی یہ طریقہ کار ہے، اور عبرت حاصل کرنا، فإنها تذکر الآخرہ،
کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں بندے کو، ہوتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن مر کے ادھر ہی آنا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے عبرت حاصل کرنا۔ آج وہاں پہ میلے ٹھیلے، ناچ گانا، قوالیاں، گانا بجانا، ڈھول ڈمکا چلا، تو آخرت کی یاد کہاں سے آنی ہے؟ جس کو تھوڑی بہت آخرت کی یاد ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے بھول جاتا ہے، وہ وہاں پہ میلے، سالانہ میلے ہوتے ہیں۔ اور پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ پھر تو دنیا میں کوئی شرک ہے ہی نہیں۔ تو قبروں کے اندر وہاں پہ جو مقصد تھا، شریعت نے جو مقصد بیان کیا تھا دعا کرنے کا، اور دوسرا کہ وہاں پہ انسان کو آخرت کی یاد تازہ، وہ تو ایسے مزاروں پہ جو قبر کو سنگ مرمر بنایا ہوا ہے، اور گلاب کے عرق سے جو ہے اس کو دھویا جا رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ آخرت کی کوئی کنسیپٹ یاد آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لوگ جاتے اس نیت سے کہ بھئی ہم یہاں پہ جائیں، اور جس نیت سے مسجد میں جانا چاہیے، اللہ کے گھر کا رخ کرنا چاہیے، وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ قبر کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو آج کے مشرک کرتے ہیں، پہلے مشرکوں میں یہ چیز نہیں تھی، تو نہ وہ یہ اس کو ضروری سمجھتے تھے۔ آج کا یہ اس پر اپنے اوپر واجب کیا ہے، ننگے پاؤں کتنے کتنے کلومیٹر جو ہے نا وہ چل کے جاتے ہیں، یہ میں نے منت مانگی ہوئی ہے، میں نے یہ کیا ہوا، فلان کیا ہوا ہے، فلاں چیز میرے ہوگی تو میں فلاں دربار پہ جاؤں گا، اور وہ ٹوکریاں لے کے، چادریں لے کے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، نہ حدیث میں، ساری خلاف سنت، اور جو بھی سیرت نبوی ہے اس کے خلاف ہیں سارے معاملات۔ آٹھواں جو فرق ہے آج کے اور سابقہ مشرکین میں، وہ یہ ہے کہ پہلے مشرک اپنے شرک کو شرک سمجھا کرتے تھے، جبکہ موجودہ اسے محبت اور تعظیم کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلے جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہاں جب کرتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو، ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے، وہ ان کو علم نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ لیکن آج کا جو بندہ ہے نا، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کو محبت اور تعظیم کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اولیاء کا حق ہے ہمارے پر، ان کی تعظیم کرنا یہ ان کی محبت ہے، حالانکہ یہ محبت نہیں ہے۔ جو حقیقی محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو سمپل سا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قاعدہ بتا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جو ہے نا وہ جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ تو صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، یا من یا ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اتباع کر لی، میری پیروی کی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد عصا فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی محبت یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ نے حکم دیا ویسے چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا، آپ یہاں پہ مزار بنا رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں، فلاں نے نہیں یہ کیا۔ دین کے اندر دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کوئی نہیں کیا، بعد میں اگر کوئی کر بھی لیتا ہے اور اس کو بنیاد بنا دینے جی فلانی جگہ پہ یہ ہے، یہ ایسی جتنی بھی دلیلیں ہوتی ہیں وہ ناقص ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ جو نواں فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے مشرک صرف دنیاوی معاملات میں شرک کرتے تھے، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آخرت کا تو ان کو ہے ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں بھی ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو کہ آخرت کا کوئی معاملہ ہے۔ آج کا جو مشرک ہے اس کو پتہ ہے کہ آخرت بھی آنی ہے، آخرت کا معاملہ ہونا ہے، تو اس نے وہاں کے لیے بھی اپنا انتظام کیا ہے کہ فلانی جگہ پہ میرے جو بزرگ ہیں نا، یا میرے جو پیر صاحب ہیں، بابا ہیں، یا جو بھی جن کو بھی انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں دنیا میں بھی ہمارے کام آئیں گے اور آخرت میں بھی وہ سفارش کر لیں گے۔ کھلے عام وہ کہتے ہیں کہ تم نے ٹینشن نہیں لینی، ہم کر لیں گے۔ ان کا اپنا پتہ نہیں کیا بیڑا گرک ہوا ہوگا کہ ان کا کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ گارنٹی تو صرف ان اشخاص کے بارے میں نا جس سے ہمیں قرآن میں پتہ چل گیا یا حدیث سے پتہ چل گیا کہ فلاں فلاں شخص جنتی ہے، یا فلاں سے اللہ راضی ہو گیا، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی شخص 100% یہ بات نہیں ہم کر سکتے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ جہنمی ہے یا فلاں بندہ جنتی ہے، کسی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ تو جس کے اپنے بارے میں کنفرم نہیں ہے، ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں، جس کے اعمال اچھے تھے وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، اس کے لیے رحمت کی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں گے، جنتی لوگوں میں سے، لیکن 100% تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو جس کا اپنا ہی ابھی کنفرم نہیں ہے، اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ قیامت والے دن ہمارے کام آ جائے گا، اور قرآن کی صریح جو نصوص ہیں
جن کے اندر واضح طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آنی، کوئی معاملہ نہیں ہونا، سفارش کے اصول بھی بتا دی کہ جو سفارش کام آنی ہے جس سے یہ عام طور پہ مغالطہ پیش کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا، حدیث میں بھی آ گیا کہ سفارش صرف اسی ہوگی جو صحیح عقیدہ جس کا صحیح ہوگا، توحید پرست جو ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ یہ قرآن پاک میں بھی حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہونی ہے سفارش، تو اجازت کس کے حق میں دے گا اللہ تعالیٰ؟ مشرکین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دینی؟ میں یشفع عندہ الا باذن، کیا وہ آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو وہاں پہ سفارش کرے؟ کسی کے اندر ہمت ہے کوئی بات بھی کر لے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اور یہاں پہ انہوں نے کوئی اختیار چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جو آج کا مشرک ہے وہ تو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، مشرکین مکہ یا پہلے کے جو تھے وہ تو ان کہتے تھے بھی مرنا ہی نہیں ہے ہم نے کہاں سے مرنا ہے، اگر اب مر کے اٹھائے بھی جائیں گے تو پہلے والے حال سے بہتر ہوں گے، جیسے سورہ کہف کے اندر وہ باغ والا قصہ ہے، وہ کہتا تھا مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن اگر ہم مر بھی گیا تو میں وہاں پہ بھی اچھے حال میں ہی ہوں گا۔ تو وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو آج کا مشرک جو ہے وہ آخرت کو بھی مانتا ہے اور شرک کر رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس نے ایسے اپنے وہ لگائے ہوئے ہیں۔ 10واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پہلے مشرک اللہ کی اور شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور شاعر اللہ جیسے بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، مناسک حج جو کیے جاتے ہیں، دیگر جو اذان ہے، یہ جو بھی جتنے شاعر اللہ، شاعر کہتے ہیں علامات کو یا جن کی تعظیم کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں کہہ رہے ہیں، علامات ہیں، جو جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبی ہے اور مساجد ہیں، یا اس طرح کی جو معاملات ہیں، ان کی وہ تعظیم کرتے ہیں، جبکہ موجودہ میں یہ تعظیم دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، غیر اللہ کے پاس جانے کو مسجد میں جانے پر ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے سب کو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ مسجد میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بابا جی کا میلہ آ گیا تو 3 دن جو ہے نا وہ دودھ بھی خالص وہاں پہ پہنچائیں گے، باقی سارا سال ملاوٹ والا دودھ بیچ رہے ہیں، لیکن جب بابا جی کی باری آنی ہے تو خالص دودھ بکے گا جی، تو بکے گا نہیں، فری میں دیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، دھوکہ، الٹے سیدھے کام۔ نماز پوچھ لیں، نماز پڑھی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں میں کہیں یہ جمعے والے دن چلے گئے، عید والے دن، لیکن بابا جی کا میلہ آ گیا تو کاروبار بھی بند ہوگا، سارے معاملات ہوں گے، سارا کچھ وہاں پہ ہوگا۔ اس کے لیے وہ تعظیم ہوگی، پیدل چل کے جائیں گے، خاص چادریں لے کے جائیں گے، اور ان کا جانے کا خاص انداز ہوگا، جو تعظیم صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے غیر اللہ کے لیے کی ہوئی ہے، اور اللہ مسجد میں جاتے ہیں ویسا ان کا نہ وہ جذبہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کوئی بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس قوم سے سنت کو لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی سنت چھوٹتی ہے جب انسان بدعت کے پیچھے چلتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ شرک کے معاملات میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خود سے دور کر سکتا ہے، کیونکہ مشرک سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، ہر مومن جو ہے وہ مشرکین سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بندہ بھی کسی نیک عمل کو چھوڑتا ہے نا، جو اس سنت کو چھوڑتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے بدلے میں کچھ اور عمل کرے گا۔ تو یہ ایک ایسے لوگ جو ہے نا وہ، جو اللہ کے لیے تعظیم ہونی چاہیے وہ انہوں نے، یا جو اللہ کے گھر کی تعظیم ہے اس کی بجائے انہوں نے اپنی تعظیم والے اڈے بنا لیے ہیں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس تعظیم کے ساتھ وہ بیت اللہ کا سفر کر رہے ہوں، یا جتنی تعظیم کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں، حالانکہ 3 جگہوں کے علاوہ اس نیت سے سفر کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جن سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یا تو بیت اللہ کی طرف سفر کرنا جائز ہے خاص تعظیم اور ثواب کی نیت سے جانا، اسی طرح مسجد نبی، اور تیسرا مسجد اقصی، ان تینوں کا کہ 3 جگہوں کے علاوہ خاص طور پہ الگ سے اہتمام کرنا ہی ویسے ہی درست نہیں ہے۔ جی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور ہمارے پوائنٹ بھی مکمل ہو گئے۔ شاہین سردار، آپ ہیں شاہین؟ وہ کہہ نہیں، میرا ایک سوال ہے۔ جی سوال کریں، ٹائم کم ہے، 4 منٹ رہ گئے۔ کیا سوال ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا اختتام ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے جو کچھ سنا اس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو شرک کی ہی سزا ملے گی؟ ظاہری بات ہے سب سے بڑا گناہ ہی شرک ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف شرک کی سزا ملے گی، شرک کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے چاہے تو نہ دے، لیکن شرک کا تو کنفرم اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک،
تو جو شرک کے علاوہ گناہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا دے کے جنت میں بھیجے، یعنی پہلے جہنم میں ہوں گے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ کبیرہ جو گناہ ہوں گے ان کو، یا صغیرہ گناہ کے بیس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو شرک نہیں کرتا نا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یہ 100% بات ہے کہ وہ اگر اس کو سزا ہو بھی جائے گی نا، تو وہ اپنے جو اس کے کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ جس گناہ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، لیکن اگر وہ بندہ توحید پرست تھا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو اس گناہ کی سزا پا کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی بہرحال تفصیل ہے کہ اس کی یعنی احادیث میں کافی ڈیٹیل میں ہے، لیکن جو بندہ شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بتا دی کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو جس نے کراس کر لیا ہو گیا، اس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اس کی وہ نہیں کہ وہ کسی کو اس کا کوئی چانس ہے یا اس کی کوئی سفارش لگ جائے گی، ایسا کوئی چکر نہیں۔ البتہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں اگر وہ توحید پرست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بغیر، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اس کو معاف کر کے بھیج دے، جیسے اس شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص نے رستے میں اسٹینی ہٹائی اور جنت میں ٹہل رہا تھا، اسی طرح کوئی فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اب یہ بظاہر کبیرہ گناہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ یہ شرک نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ شرک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہاں، مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ مشرک ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی شرک سے اور وہ توحید میں شامل، تو ایسے شخص کو نہیں ہم کہیں گے۔ ہاں، ایک بندہ جس کی وفات ہی شرک کی یا کفر کی حالت میں ہوئی ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کی بخشش نہیں ہے، شرک کا قاعدہ۔ پر شرک خفی جو ہے نا وہ زیادہ ہمارے ہاں ہے، یہ تو شرک میں بھی ایک ایک اور شرک چیز بڑی ہے، یہ بڑا اچھا بڑی پوائنٹ ذکر کیا کہ شرک بھی دو طرح کی، ایک شرک ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ایک شرک ایسا ہے جس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی وہ ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسے ریاکاری ہے۔ تو یہ شرک جو ہے نا، یہ اس کی ایک تفصیل ہے، یہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید کسی موقع پہ بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ ہم اس میں فرق ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ، آگے آنے والے میں نے اسی طرح کورسز کروانے ہیں عقیدے کے، سنت کے، اور آگے کافی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، تو یہ سارے مسائل وہاں پہ بھی آئیں گے، پھر ہم اس میں پڑھیں گے کبھی کون سا جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے، کون سے اعمال ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کرنے والے ہیں۔ پہلے میرا پروگرام تھا آج کے اسی میں شامل کروں نواقض الاسلام کے، یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک چھوٹا سا کتاب ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ہفتے ہم اس کو پڑھ لیں، وہ بالکل مختصر ہے، اس میں 10 ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہاں پہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے گا، بارک اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔